وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین انصاری حاضر خدمت ہے اور آپ کے لیے سورہ بقرہ لے کر آئے ہیں، آیت نمبر 166 سے 171 تک انشاءاللہ۔ تو آئیے پہلے تلاوت سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہوگا اور پھر اس کو ہم تھوڑے سے سمجھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أزواجه وأصحابه وذرياته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اس جب تبرع بارا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور تبرع جب بیزار ہو جائیں گے، تو یہاں بھی اذکروا فعل جو ہے معذوف ہے اور یہ اللہ تعالیٰ قیامت کا سین دکھا رہے ہیں ہمیں۔ یہ سینیریو ہے کہ بھئی قیامت برپا ہو گئی ہے، لوگ سامنے کھڑے ہیں، اب کیا لوگوں کا ایکشن ری ایکشن ہے کہ اس جب تبرع بیزار ہو جائیں گے الذین وہ لوگ جو توبیعو تابعین اس کا روٹ ورڈ ہوگا اور توبیعو جو ہے یہ فعل مجہول ہے، توبیعو جن کی پیروی کی گئی، وہ تمام سردار، وہ تمام پیر، وہ تمام لوگ جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو توبیعو من الذین تبعو، من الذین، اب کن سے وہ بیزار ہوں گے؟ وہ بیزار ہوں گے وہ لیڈران کرام، وہ جو پیر اور عالمان اور جو نبی، وہ سارے لوگ جو ہیں جن کی پیروی کی گئی، تو وہ جو ہیں کیوں کس سے بیزار ہوں گے؟ اتبعو جنہوں نے پیروی کی، یہ فعل ماضی ہے، جنہوں نے پیروی کی ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ اور را کے مطلب ہوتا ہے دیکھنا،
रावुल अज़ाबा, जब वो देखेंगे अजाब, वतक़त्तअत, और कट जाएंगे। और एन जो है वो इसका रूट वर्ड है, कता करना, काटना। वतक़त्तअत, और कट जाएंगे। बिहिम, उनसे, अल असबाब, सबब की जमा है असबाब, यानी वो तमाम वसाइल, वजूहात जिनकी बिना पर वो लोग जो है उनकी पैरवी करते थे, उनके नक्शे कदम पे चलते थे, उनका कहना मानते थे, तो वो सब के सब जो हैं उनसे बेजारी जाहिर करेंगे उनके लीडर। वक़ाल लजीना, और काला कहेंगे, लजीना वो लोग, अत्तबऊ जिन्होंने पैरवी की। लेकिन पहले भी ये लफ्ज आया ना, तबऊ पैरवी की, क्या कहेंगे वो? लव, अगर, अन्ना, ये के, लाना, हमारे लिए, करतन, करतन दोबारा। अब दोबारा क्या? वापसी का लफ्ज इसमें से महजूफ है कि दोबारा अगर हमारी वापसी होगी इस दुनिया में तो हम क्या करेंगे? फनतबर्रा, बस हम भी बेजारी जाहिर करेंगे, हम भी बेजार हो जाएंगे। मिनहुम, उनसे, कमा, जैसा के, काफ जो है वो आपका हर्फ जर है, कमा जैसा के, तबर्रऊ, वो सब बेजार हुए, मिन्ना, हमसे। कज़ालिका, अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कज़ालिका, इसी तरह, युरीहिमुल्लाहु, दिखाएगा उनको अल्लाह, आमालहुम, उनके अमाल, किस हालत में? हसरातिन अलैहिम, हसरतें हो जाएंगी, वो अपने अमाल पर हसरत करेंगे कि हमने ये क्या किया। वमाहुम, और नहीं वो, बिखारिजीन, निकलने वाले, मिनन नार, आग से। इसलिए कि शिर्क का जो है और दूसरे बुरे अमाल का बदला जो है, जज़ा जो उनको मिलेगी, तो वो आग है और आग से वो नहीं निकलने वाले। यहाँ से नया मज़मून शुरू हो रहा है। या अय्युहन्नासु, या अय्युहा, ये हर्फ़े निदा है, इसमें अल्लाह ताला सारी दुनिया के इंसानों से मुखातिब है। ए लोगों, और इसमें हुक्म दिया जा रहा है सारे लोगों को, सारी दुनिया के इंसानों को, कुलू, खाओ। कुलू जो है देखें ये जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है और ये अमर है इसके अंदर। कुलू, खाओ, मिम्मा, उसमें से, जो फिल अर्दी, जमीन में है, हलालन तय्यबन, हलाल और तय्यब, और तो इसमें नहीं है मगर हलाल तय्यब। वला, और नहीं, तत्तबिउ, तुम पैरवी करो। ताबायन इसका ये रूट वर्ड है, इसमें भी एक फेल अमर है। वला तत्तबिउ, और ना तुम सब पैरवी करो। किसकी पैरवी नहीं करो? खुतुवात शैतान, खुतवातुन जो है वो सिंगुलर है, खुतुवात इसकी जमा है, तो खुतुवात शैतान, शैतान के कदमों की, यानी शैतान की पैरवी न करो। इन्नहु, बेशक वो, लकुम, तुम्हारे लिए, अदुव्वुन, दुश्मन है, मुबीन, जाहिर, खुला खुला दुश्मन है, क्योंकि उसने तो चैलेंज दिया हुआ है कि मैं तो आदम की औलाद को बहका के रहूंगा। कोई छुपा दुश्मन नहीं है, खुला खुला दुश्मन है, चैलेंज के साथ आया है दुनिया में। इन्नमा, इन्नमा सिवाय इसके नहीं, ये कलमे हसर है। इन्नमा सिवाय इसके नहीं, फकत यामुरुकुम, वो हुक्म देता है तुमको। किस चीज का हुक्म देता है? बिस्सूई, बुराई का, वल फहशाई, और बेहयाई के कामों का। फहश की जमा है फाशा, तो बेहयाई और बुराई का हुक्म देता है।
اور ان یہ کہ تقولو تم کہو علی اللہ اللہ پر ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے. لامیم اس کا روٹ ورڈ ہے. وَإِذَا اور جب قیلا کہا گیا لہم ان سے اتبعوا پیروی کرو نقش قدم پر چلو ما جو انزل اللہ انزلہ اتارا. دیکھیں نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اترنا اور جب باب فاعل سے آیا انزلہ تو اس کا مطلب ہو گیا اتارنا. کس نے اتارا؟ اللہ نے اتارا. کیا چیز اتاری؟ یہ نہیں لکھا اس میں. آف کورس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا ہے. قالو انہوں نے کہا بلکہ نتبعو ہم پیروی کریں گے ما جو الفینا الفا پایا نہ ہم نے علیہ اس پر آباءنا. دیکھیں ابن باپ کو کہتے ہیں اور آبا اس کی جمع ہے یعنی باپ دادا تو سارے لوگوں کو ملا کے آبا کہتے ہیں. تو کہا کہ ہم تو ان کی پیروی کریں گے کہ جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو. اب اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کیا اور لو اگر کانا تھے آباؤہم ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا لا نہیں یعقلون عقل سے کام لیتے شیئا کچھ بھی ولا اور نہ یہتدون وہ ہدایت پر تھے. وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا. ہم نے آپ کو بتایا کہ کفروا جو ہے کفرا ایک آدمی نے کفر کیا کفروا ان سب نے کفر کیا اور کافرا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اچھی طرح سے اسلام پیش کر دیا جاتا ہے پھر بھی وہ نہیں مانتے. تو کفروا جنہوں نے انکار کیا کمثلی ان کی مثال ایسی ہے الذی وہ آدمی وہ شخص یعنیقو چلاتا ہے یعنیقو وہ چلاتا ہے بما اس کو جو لا یسمعو جو نہیں سنتے جو نہیں سنتا الا مگر دعام و ندا سوائے اس کے کہ وہ پکارنا ہے اس کا اور ندا بھی پکار کوئی کہتے ہیں دعا بھی پکار کوئی کہتے ہیں. تو انہوں نے لکھ دیا چلانا زور زور سے جو آوازیں لگاتے ہیں جانوروں کو گڈریے. تو کہا کہ ان کی مثال جو لوگ جان بوجھ کے اسلام کو قبول نہیں کرتے ان کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی گڈریا اپنی بھیڑ بکریوں کو آواز لگاتا ہے اور بلاتا ہے ان کو جو سنتے تو ہے ہی نہیں بس وہ تو ایک سمجھتے تو ہے ہی نہیں بس ایک آواز پہ وہ چل پڑتے ہیں. سم بکم عمی فہم لا یعقلون. سمن بہرے ہیں سننے سے یاد رکھیے گا سمن بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں امیون اندھے ہیں فہم بس وہ لا یعقلون عقل نہیں رکھتے. اب اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ آیت آ رہی ہے اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایمان والوں سے مخاطب ہیں. یا ایھا الذین آمنوا یا ایو یہ حرف ندا ہے اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے. آمنا ایک آدمی ایمان لائے اور آمنو بہت سارے لوگ ایمان لائے. وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی کون ایمان والے میں اور آپ. تو مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ایمان والوں سے ان کے لیے حکم آیا ہے کلو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ ما جو رزقناکم
रज़क़ना हमने दिया तुमको। ऑफकोर्स हर रिज़्क़ अल्लाह ही ने दिया है, तो उसमें से क्या खाना क्या है, पाक चीजें खानी है। वशकुरू और शुक्र अदा करो, लिल्लाही अल्लाह का, इन कुंतुम अगर हो तुम, इय्याहु खास उसी की, ताबुदून इबादत करते। तो ये हमारी आज की आयतें हैं, 172 तक हमने कर ली हैं। तो अब इनको हम समझते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो क्या फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दूसरा सिपारा जो है वो शुरू हो गया है, और अल्लाह ताला ने, अल्लाह की तौफीक से हम जो है वो पहले सिपारे की स्टडी मुकम्मल कर चुके हैं। सूरह बकरा तकरीबन आधी हमने कर ली है। तो इसमें अभी तक तो बनी इसराइल का चल रहा था किस्सा, उसके बाद जो है इसमें हज़रत आदम की पैदाइश का भी किस्सा आया, और अब उसके बाद जो है वो अहकाम शुरू हो रहे हैं। सूरह बकरा जो है वो अहकाम की सूरा है, और इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो हमारी आज की आयतें हैं, इसमें अल्लाह ताला ने क़यामत का नक्शा खींचा है, महशर का, कि जब सारे लोग आ जाएंगे और जब लोगों को पता चल जाएगा कि अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, सारी की सारी कुव्वत अल्लाह के लिए है, व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और लोगों को अज़ाब भी दिया जाएगा, तो सब पे हकीकत खुल जाएगी। अभी तो लोग जो हैं वो तज़ब्ज़ुब में ही हैं कि पता नहीं। जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि इंसान जब अल्लाह के हुजूर खड़ा होगा और फिर वहाँ पे हिसाब किताब हो रहा होगा, और लोग जो हैं वो, कुछ लोग कह रहे होंगे कि हमें बचाएं, और हमें जो है वो, हम तो इन लोगों की वजह से हमने बुरे अमाल किए थे, और अल्लाह ताला से वो दरख्वास्त करेंगे, खुद उन लोगों से भी कहेंगे जो उनके लीडर थे, जो उनके पीर थे, जो उनको गुमराह किया करते थे, और उनको कहते थे कि भाई कर लो, बिल्कुल नहीं मानना नबी का कहना, हम तुम्हारी जिम्मेदारी लेते हैं, हम तुम्हें बख्शवा देंगे, हम तुम्हें बचा लेंगे। तो हर दौर में ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं। तो ऐसे ही गुमराह कुन लोग जो हैं वो, जब उनके पास वो लोग जाएंगे जो उनकी बात मानते थे, तो वो उनसे कह देंगे कौन हो तुम, हम नहीं जानते तुम्हें, बेजारी जाहिर करेंगे, बिल्कुल भी नहीं पहचानेंगे उनको। तो उस वक्त जो है वो लोग कि जो जिन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी, जिन्होंने नबी की बात नहीं मानी, और जिन्होंने इन बड़े लोगों की बात मानी, उनको बड़ा समझकर तो कहा, तो उस वक्त उन्हें पता चलेगा कि ये क्या कर दिया हमने, और वो अजाब सामने देख रहे होंगे कि जिसने भी कहना पे नहीं चले थे, अल्लाह रसूल के अहकाम पे नहीं चले थे, उनका क्या अंजाम हो रहा है। तो वतक़त्ता बिहिमुल अस्बाब, और सारे वसाइल कट जाएंगे। देखिए ना, वो ही तो कहते थे ना कि हम बचा लेंगे, अब उन्होंने तो कह दिया कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, और इसके अलावा कोई है ही नहीं। अल्लाह रसूल का ने तो वादा नहीं किया ऐसे लोगों से कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा अल्लाह उसको जन्नत देगा, नहीं, हरगिज़ भी नहीं। भाई जो अल्लाह का कहना नहीं मानेगा, अल्लाह के काम अल्लाह ही को नहीं मानेगा, या अल्लाह के साथ शरीक कर लेगा, या अल्लाह के नबी को झुटलाएगा, तो जो जिस गलत तरीकों पे चला, बातिल तरीकों पे चला, तो वहां पे कोई उसका साथ देने वाला नहीं होगा। वो तमाम बातिल तरीकों पे चलाने वाले लोग जो हैं वो दूर हो जाएंगे उनसे। फिर उस वक्त वो परेशान होंगे और कहेंगे काश कि हम दुनिया में दोबारा हमें जाने का मौका मिले, और हम जो हैं फिर इनसे बेजारी का इजहार करें, और हम बिल्कुल इनका कहना नहीं मानेंगे फिर अब हम। तो फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये ऐसे लोगों के अमाल उनके लिए हसरतें बन जाएंगी,
اب دیکھیں اعمال میں جو ہے نا وہ صدقہ خیرات بھی انہوں نے کرے ہوں گے، مگر وہ صدقہ خیرات تو انہوں نے اپنے بتوں پہ کرے ہوں گے نا، یا اس میں جو ہے وہ اللہ کا حصہ تو ہوگا مگر اس میں دوسری چیزیں بھی ہوں گی. تو جانے کیا کیا اعمال باطل طریقے جو ہیں وہ لے کر جب آئیں گے وہاں تو پھر ان کو اپنے اعمالوں پہ حسرت ہوگی، پشیمان ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، مگر یہ ان کی پشیمانی یا شرمندگی اس وقت کسی کام نہیں آئے گی اور آگ میں وہ جا کر ہی رہیں گے، اور ایک دفعہ چلے گئے تو پھر نکلیں گے بھی نہیں. لیکن دنیا میں تو یہ ہے کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ توبہ مانگ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن توبہ نا بس دنیا تک ہی ہے، آخرت میں کوئی توبہ مانگے گا تو وہ نہیں چلے گی، وہ نہیں قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ دنیا میں ہی اپنا حساب کتاب کرنے کا موقع دے دے. پھر اس کے بعد جو ہماری ایک نئی آیت ہے یہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں سے مخاطب ہیں، چاہے وہ گورے ہیں، کالے ہیں، چپٹے ہیں، پاکستانی ہیں، امریکن ہیں، افریقن ہیں، کہیں کے بھی ہیں، سب کے سب کلکم بنی آدم کلکم خطاؤون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سارے بنی آدم میں سارے خطائیں کرتے ہیں. تو سارے بنی آدم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، کہہ رہے ہیں لوگوں کھاؤ طیب اور حلال چیزیں کھایا کرو. اب دیکھیں اس میں صرف کھانے کو کہا گیا ہے. اب ہم سوچیں گے کہ بھئی کھانے سے کیا فرق پڑا ہے، ابھی تو برے اعمال کی بات ہو رہی تھی، اب کھانے کی بات ہونے لگی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب حلال اور طیب کھانا کھاتا ہے تو پھر وہ اعمال بھی اچھے کرتا ہے. یاد رکھیں گی بات، حلال اور طیب مال. دیکھیں ایک تو چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ نے حلال قرار دی ہیں نا، کہ بھئی آپ جو ہیں وہ درندے نہیں کھا سکتے، آپ مردار نہیں کھا سکتے، آپ جو ہیں وہ کلاز والے اور اس طرح کی جانور نہیں کھا سکتے. تو جو جانور نہیں کھا سکتے جو اللہ نے بتا دیے ہیں، اس کے علاوہ بھی وہ حرام جانور کہلاتے ہیں، ہے نا. تو جو حرام جانور ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن بعض حلال جانور جیسے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، بھینس یہ تو حلال ہے. لیکن یہ بھی اگر غلط طریقے پہ ذبح کیے جائیں تو یہ بھی حرام ہو جاتے ہیں، اور یہ غلط کمائی سے خریدے جائیں تو بھی حرام ہو جاتے ہیں. تو یہ حرام اور حلال کی جو ہے نا یہ بڑی زبردست ریسٹرکشن اللہ نے لگائی ہے، اس لیے کہ انسان جب حلال نہیں کھاتا، جب وہ حرام کھاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے اعمال پہ اثر پڑتا ہے، اس سے جو ہے اچھے اعمال نہیں ہو پاتے. اب دیکھیں کہ ایک تو حلال حرام کی بات ہو گئی، اب یہ کہ انسان جو ہے وہ اس کے اخلاق پہ اثر پڑتا ہے. اور ہمیں بہت ہوشیار رہنا چاہیے کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ سفر کر کے آیا ہے اور وہ پریشان ہے، دعا مانگ رہا ہے، تو اس کے کپڑے بھی حرام، اس کا کھانا بھی حرام سے اس کا جو ہے وہ جسم بنا ہے، پلا ہے وہ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، یا رب کہتا ہے، تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی اس کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہیں. کہتے ہیں نا ایک لقمہ حرام جو ہے وہ 40 دن کی عبادت جو ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ 40 دن تک اس لقمے کا اثر رہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال اور طیب کھانے والا بنائے. تو کہا کہ حلال اور طیب کہتے ہیں ایسے رزق کو، ایسے کھانے کو کہ جو صاف ستھرا ہو، جس کو ہمارا ذوق سلیم گوارا کرتا ہے نا. بعض چیزوں سے کراہیت آتی ہے، بعض چیزوں سے، اور وہ گندی ہوتی ہیں، گندے برتنوں میں یا گندے
लुक होती है उनकी। तो कहा कि ये चीजें जो हैं ये मत खाओ तुम। आप देखें बहुत सारी चीजें हमें मना की गई है ना, हमें पिग खाने से मना किया गया है। पिग की जो चीजें हैं जितनी भी हैं, उसकी चर्बी, उसका गोश्त, उसकी हर चीज हराम है। क्यों? इसलिए कि जो पिग जानवर है वो बहुत ही बेहया जानवर है। और चाहे लाख आप उसको जो है वो उसमें पालें, लेकिन सबको मालूम है कि वो गंदगी खाता है और बहुत बेहया जानवर है। तो जो भी उसके खाने वाले हैं उनके अंदर हया की कमी होती है, और वो लोग जो है वो बुरे अमाल करना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो कहा कि हलाल तैयब खाओ, और क्या है, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, क्योंकि शैतान ही जो है ना इंसान को कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये तो खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, खाना तो खाना है। इंसान को जो है वो बहुत बरगलाता है और इंसान जो है वो उसके कहने में आ जाता है, और वो अपनी कामयाबी पर बहुत खुश होता है, इसलिए कि इंसान को मजबूर कर देता है वो हराम काम करने पर, हराम खाना खाने पर, हराम जो है वो ताल्लुकात पर। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तो चैलेंज करके आया ना। उसने तो कहा है कि मैं तो आगे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा और पीछे से आऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा, मुझे मोहलत दे दे क़यामत तक। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा जा तुझे मोहलत है। तब वो और उसकी ज़ुर्रियत, उसकी औलादें जो है वो हर इंसान के साथ लग गई और मुस्तकिल बहकाने में लगी हुई हैं। तो ये है कि अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि जो मेरे नेक और मुखलिस बंदे हैं उन पे तेरा जोर नहीं चलेगा। और इवन ये कि वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल क्या आपके साथ भी शैतान है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मगर वो मुसलमान है। क्योंकि ये जिन होते हैं मुसलमान भी होते हैं और गैर मुस्लिम भी होते हैं, लेकिन जो बुरे जिन हैं वो इंसानों के पीछे पड़े रहते हैं, उनको नमाज नहीं पढ़ने देते ठीक से, उनको जो है बुरे कामों पे उकसाते हैं और करवा के दम लेते हैं। मुस्तकिल विस्पर, कानों में सरगोशियां, दिमाग में बुरे ख्यालात। तो इंसान को बड़ा होशियार रहना चाहिए उसकी चालों से। शैतान के जो ट्रिक्स हैं वो नेकी, वो क्या करता है कि नेक कामों को डिले करवाता है। पहले तो कहता है अभी ठहर जाओ, अभी क्या जल्दी क्या है, अभी तो तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा वो काम है, सबका खैरात ना करो, तुम पैसे तुम्हारे काम आएंगे। तो इंसान इबादत करने लगता है, तो फिर कहता है अभी तो नमाज का वक्त बहुत वक्त है, अभी क्या है, थोड़ी देर में पढ़ लेना। यहाँ तक कि इंसान मसरूफ हो जाता है किसी काम में और नमाज निकल जाती है। इसी तरह से तमाम इबादत होती हैं और तमाम नेक काम में वो कहता है कि नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए ये अच्छा है, वो अच्छा है, बुरे कामों को अच्छा करके दिखाता है। तो इंसान जो है वो उसमें पड़ जाता है, क्योंकि अगर वो ये कह दे कि ये बुरा है तुम कर लो, तो कोई नहीं करेगा। तो वो तो उसको अच्छा करके पेश करता है, जिसे हमारी जुबान में कहते हैं सब्ज बाग दिखाना। तो वो जो बाग को सब्ज दिखाता है, हरा भरा, मगर वो होता क्या है, जहन्नम की आग होती है वो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, उसका तो काम ही यही कि तुम्हें बुराई और बेहयाई की तरफ माइल करे और तुमसे वो बात कहलवाए कि तुम झूठ कहो कि जो तुम नहीं जानते हो, तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, कि जिसको तुम इल्म ही नहीं रखते वो कह दो कि ये अल्लाह ने कहा है। हमें से अक्सर लोग जो है ना वो कुछ सुनी सुनाई बातें होती हैं, फिर ये कह देते हैं कि ये तो कुरान में आया है, ये तो अल्लाह ने कहा है, हालांकि उन्हें नहीं पता। जब किसी को कोई बात नहीं पता हो तो कभी मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, इसलिए कि फिर अल्लाह की पकड़ आ जाती है। अगर हमने ये कह दिया कि भाई ये अल्लाह ने कहा है और अल्लाह ने कहा ही नहीं है, तो गोया हमने अल्लाह पर तोहमत लगा दी, झूठ बोल दिया हमने कहा। तो हमें जो है ये बातें बहुत अपने मुंह से जो है हरगिज हरगिज नहीं निकालनी चाहिए, जब तक कि हमें
بالکل صحیح معلومات نہیں ہوں۔ اور پھر کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی پیروی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے۔ دیکھیں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کرتے ہیں وہی بچے کرتے ہیں نا، بڑے ہو کے وہی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ کہ یہ پیرنٹنگ کا اصول بھی سکھا دیا اس میں کہ بچوں کو جو ہے نا وہ اچھی چیزیں سکھاؤ، ہے نا۔ میں نے دیکھا بہت سے لوگ جو ہے نا وہ سب سے پہلے گالیاں سکھاتے ہیں جب بچے کو بولنا آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح کے بہت غلط کام جو وہ کر رہے ہوتے ہیں بچے بھی وہی سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں بھی ان کو اگر کہیں کہ یہ تو بری چیز ہے تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے باپ دادا تو ہمیشہ کرتے آئے، ہر بار ہماری اماں کو طلاق دیتے رہتے تھے، وہ آج تک نہیں اپنے گھر گئی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں بہت غلط رواج پا گئی ہیں، اور انسان جو ہے وہ یہ صرف اس وجہ سے ان کو فالو کرتا ہے کہ اس کے گھر والوں نے کری تھی وہ چیزیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو بہت سے لوگ قبول حق سے مانے ہوتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، اگر ان کے سامنے اسلام پیش کیا جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے باپ دادا تو یہی بتوں کی پوجا کرتے آئے ہیں، ہم تو یہی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں ان سے کہ اگر تمہارے باپ دادا کو پتہ نہیں تھا، وہ عقل سے کام نہیں لے رہے تھے، ان کو ہدایت نہیں ملی تھی، تو تم کیوں کر رہے ہو یہ کام؟ دیکھیں نا، اگر آپ اس کو اس والے پرسپیکٹیو میں لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، مکے کے لوگ ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سمجھا رہے ہیں کہ بھائی بتوں کی پوجا چھوڑ دو، یہ بت تمہارے کسی کام نہیں آنے والے، یہ تو وہ بت ہیں کہ تم جو ہو خود ہی ان کو بناتے ہو اور خود ہی ان کے آگے سر رکھتے ہو، تو پھر یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے کام بناتا ہے، اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو۔ تو وہ ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ بھئی برسوں سے ہم تو یہی دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے فلاں یہی کرتے آ رہے ہیں، تو ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تو اگر ان کو نہیں پتا تھی تو بھائی تمہیں تو پتا چل گئی نا اب۔ تو ہمیشہ جو ہے نا انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے، اور اپنے گھر والوں میں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ نے جو ہے توفیق دے دی ہے قرآن سمجھنے کی، حدیث پڑھنے کی، اور ہمارے گھروں میں کچھ غلط روایات ہو گئی ہیں، تو رواج پا گئے ہیں، تو ہمیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ صرف اس لیے نہیں اس پہ رہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی ہمارے باپ دادا کرتے تھے اب تو لازم ہے، اب تو وہ ہمارے دین کا جز ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دین کا جز جو ہے ہم نے بنا لیا ہے، بہت ساری رسموں کو، رواجوں کو، وہ دین کا جز نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول نے اگر نہیں کیا ہے تو ہم کو چھوڑ دینا چاہیے، اللہ رسول نے کوئی کام کیا ہے تو وہ ہم کو کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو پتہ کرنا چاہیے ہمیں، یا جن کو پتہ ہے ان سے پوچھ لینا چاہیے، یا جو آپ کو بتا رہے ہیں ان کی بات غور سے سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح راستے پہ چلائے اپنے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی مثال جو کافر ہیں ان کے لیے تو بس یہی بات ہے کہ وہ ان کو جو گڈریا ہے اس کا، وہ چلا چلا کے بلاتا ہے، اب وہ کچھ سنتے تھوڑی ہیں، وہ تو بس جو بھی کوئی آواز ہوتی ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ان کو تو یہ پتا ہے کہ بھئی یہ کوئی پکار ہو رہی ہے تو یہاں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ یہ اس کو بس پکار سمجھ رہے ہیں، وہ تو جانور ہیں، ان کو تو نہیں سمجھ آتی، لیکن انسان کیوں نہیں سن رہے؟ انسان جو ہیں وہ نبی کی پکار کو کیوں نہیں سنتے؟ قرآن کی پکار کو کیوں نہیں سنتے؟ دعام و ندان سمن بکمن عمی فہم لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ ایسے پکے کٹر کافروں کے لیے کہ جن کو پورا پورا دین اسلام پتہ ہے، انہوں نے سمجھ لیا، انہوں نے پڑھ لیا، مگر مانیں گے نہیں۔ تو کہا ایسے لوگ جو بہرے ہیں، یہ گونگے، بہرے کس لیے؟ حق بات سننے کے لیے بہرے ہیں۔ گونگے کس لیے؟ اس لیے کہ حق بات نہیں بولتے یہ۔ اندھے کس لیے؟ اس لیے کہ ان کو حق نظر نہیں آ رہا۔ اللہ رسول کے احکام اور اللہ رسول ان کو نہیں اپیل کر رہا،
انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا ہے، اپنے کانوں کو بند کر لیا، اپنی زبان کو سی لیا، اپنی آنکھوں کو بندہ کر لیا، نہ دیکھنے کا نہ سننے کا انہوں نے پکا ارادہ کر لیا اور ان پہ کچھ اثر نہیں ہوتا۔ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ایسے لوگوں کے لیے زیادہ پریشان مت ہو، اس لیے کہ یہ آپ تو ان کے غم میں اپنے آپ کو بھلا دیں گے، مگر یہ لوگ جو ہیں وہ نہیں سننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے لوگوں کو کہ وہ جو ہیں جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو ہے اب ایمان والوں سے کہا ہے کہ کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو یہ خاص صاف حکم جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے ہے، اور ہم نے بڑی تفصیل سے پہلے ہی بیان کر دیا ہے آپ کے لیے کہ یہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں یہ ہمارے اوپر اثرات رکھتی ہیں، اور باقاعدہ اب تو جو ہے وہ نمبرز لکھ دیتے ہیں۔ اب تو وہ لوگ جو لاڈ ہوتا ہے اور جو سور کی چربی ہوتی ہے جو بہت زیادہ سستی ہوتی ہے تو ساری چیزوں میں وہ استعمال ہوتی ہے، کیا چاہے وہ کوکیز ہوں یا سیریلز ہوں یا کچھ ہوں، ہر چیز میں جو ہے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، یا الکوہول استعمال کرتے ہیں دوائیوں میں اور چیزوں میں۔ تو کہا کہ بچو ان چیزوں سے، دھیان سے کھاؤ پیو چیزیں جو ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ برے اثرات رکھتی ہیں۔ اور یہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ نہ صرف یہ بلکہ اور بھی طریقے، حرام طریقے رزق کمانے کے جو ہیں، مثلا شراب کے کاروبار ہیں، سود کے کاروبار ہیں، فراڈ کے کاروبار ہیں، بہت کاروبار ایسے ہیں کہ جو انسان جو ہے وہ کرتا ہے اس لیے کہ پیسے زیادہ ہیں اس کے اندر، تو وہ بھی کمائی جو ہے وہ حرام ہے، اور اسی سے انسان کا رزق جو ہے وہ، اس کا جسم جو ہے وہ پھر جہنم کے لیے بنتا ہے وہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال اور طیب عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے اخلاق اور اعمال کو درست کر دے اور اللہ کا شکر گزار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔